السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب مصیبت آئے میں دعا کروں تو مصیبت دور ہو جائے۔ مصیبت میں اللہ کو پکاروں، پریشانی میں اللہ کو پکاروں تو اللہ فوراً دعا قبول کر لے۔ سب چاہتے ہیں مصیبت کے وقت میں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ آقا فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند حسن حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جو کوئی بندہ، حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کر لے، جو کوئی چاہتا ہے۔ سب چاہتے ہیں نا، کوئی بڑی پریشانی آ گئی، بڑی مصیبت آ گئی، کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے، اب تب ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں اللہ قبول کر لے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں، آفتوں میں، غموں میں، رنج و الم میں اس کی دعا قبول کر لے، چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، راحتوں میں، آسائش میں، جب تکلیف نہیں رہتی تب زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہم آرام و آسائش میں، جب مصیبت نہیں ہے تب زیادہ دعا کرتے رہیں گے، دعا کی کثرت کرتے رہیں گے، صبح شام دعا کریں گے، دعا کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے، رات و دن دعا کرتے رہیں گے تو یاد رکھ لو حضور کی کا وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو ایسے بندوں کی دعا مصیبت کے وقت پر فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ اسی لیے دیکھیں گے کہ ہم دعا کرتے ہیں، مصیبت میں دعا قبول ہوتی نہیں۔ کسی بزرگ بندے سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ دعا کیجئے، پیر صاحب آپ دعا کیجئے، وہ دعا کرتے ہیں فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بندے ہم بھی ہیں اللہ کے، اور وہ پیر صاحب بھی بندے ہیں، وہ صوفی صاحب بھی بندے ہیں۔ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، ان کی دعا کیوں رد نہیں ہوئی؟ وہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم راحت و آرام و آسائش میں دعا نہیں کرتے، جب تکلیف آتی ہے تب ہی دعا کرتے ہیں۔ اور پیر صاحب جو ہوتے ہیں، صوفی صاحب جو ہوتے ہیں، ولی اللہ جو ہوتے ہیں، وہ تکلیف تو تکلیف ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ جب ہر وقت اللہ کو پکارنے والا مصیبت کے وقت میں پکارتا ہے، اللہ فوراً دعا قبول کر لیتا ہے۔ ظاہر بات ہے مصیبت میں دعا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کہیں بیمار ہے آدمی، مصیبت ہے، ٹینشن میں ہے، دعا ٹینشن کا خیال ہے، ادھر کا خیال ہے، راحت میں آپ بیٹھے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، لاج رکھ لے، بگڑی بنا دے۔ یہ دعا کرتے رہتے ہیں آرام سے بیٹھ کر، گدوں پر بیٹھ کر، تکیوں سے ٹیکا لگا کر، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر دعا کرتے رہیے۔ مصیبت کا وقت آئے تو اللہ پکاریے، دعا قبول ہو جائے گی۔ اس حدیث کی روح سے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، یہی وہ راز ہے کہ ہم اہل اللہ سے جا کر عرض کرتے ہیں آپ دعا کیجئے، تو وہ دعا کرتے ہیں جہاں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، جہاں تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی، اے اللہ اس کی مصیبت دور کر دے، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے معتبر کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی صوفی جہاز کے سفر میں ہیں، جہاز کا سفر کر رہے ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی میں ہیں، طغیانی آ گئی، کشتی ڈگمگانے لگی، ایسے میں لوگ پریشان ہو گئے، تو سب پکارنے لگے، دعا کرنے لگے، ڈگمگا رہی ہے کشتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر الٹ جائے تو سب دوسرے عالم کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ ایسے میں لوگوں نے کہا ابراہیم پکارو خدا کو، اللہ کو سے دعا مانگو، ہم مصیبت میں ہیں۔ کہنا تھا، آپ نے کہا اللہم قد ارایتنا قدرتک فارنا عفوک، اے اللہ تو نے ہمیں تیری قدرت کیا ہے یہ دکھا دی، تو نے تیری قدرت کیا ہے یہ تو نے دکھا دیا، قدرت کی ایک جھلک دکھا دی تو نے، اب فارنا عفوک تیری معافی کیا ہے دکھا مولا۔ اے قدرت والے، قدرت کیا ہے دکھا، ہم کانپ گئے،
تھرا گئے میرے مولا، ایک ہلکی تجلی تیری قدرت کا ظہور جو ہوا ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری دنیا لٹ جائے گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی میرے مولا، ہم غرقاب ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ قد ارایتنا قدرتک، تیری قدرت کی تجلی تو نے دکھا دی، ہم سر جھکا دیے، ارنا عفوک، تیری معافی کیا ہے اس کی تجلی دکھا دے مولا۔ اتنا کہنا تھا، طوفان کھڑ گیا۔ تو طوفان رکا لوگوں کو بچانے کے لیے، طوفان کو خدا نے روکا لوگوں کو بچانے کے لیے، طوفان کو لایا خدا نے اور خدا نے طوفان کو روکا، یہ سب ابراہیم ابن ادہم کی محبوبیت کو بتانے کے لیے۔ یہ سب بندے ہیں میرے، تم سب بندے ہو، ایک کشتی میں سفر کرنے والوں تم سب بندے ہو، میں سب کا خدا ہوں، مگر تم ہو ابراہیم ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی سنتوں میں فنا ہو کر رہنے والے ہیں، محمد مصطفیٰ کی شریعت پر مرنے والے ہیں، رات و دن اللہ میں گم رہنے والے ہیں۔ اب یہ ایک بار انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے قدرت کی تجلی دکھا دی، ذرا معافی کی تجلی دکھا دے مولا، ہم ضرور سن لیں گے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر نکلے ہیں، سمندر کے راستے سے جہاز میں ہیں، طغیانی آ گئی، جہاز ڈگمگانے لگا، لوگ ڈر گئے، کانپ گئے، کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں، اب ہماری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور نعت لکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، مصطفیٰ پر مرنے والے ہیں، مصطفیٰ کے عاشق صادق ہیں۔ عاشق صادق کسے بولتے ہیں؟ حضور کا، جو محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ عاشق ہے، جو محمد مصطفیٰ کی محبت کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے وہ عاشق صادق ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد کو قبول کیے ہوئے ہے وہ عاشق ہے، جو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارتا ہے، وہ عاشق صادق ہے، وہ عشق میں کامل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور نعت لکھ رہے ہیں۔ کیا نعت لکھ رہے ہیں؟ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطامیں نہ کی تم نے عطامیں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطامیں نہ کی تم نے عطامیں نہ کی، ہم خطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرے، آپ عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرے، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ نعت لکھ رہے ہیں، کیا اتنے مطمئن ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے یا احمد رضا آپ مطمئن، آپ کو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے؟ سمندر میں طغیانی آ گئی ہے، جہاز کبھی بھی غرق ہو سکتا ہے۔ بولے غرق نہیں ہو سکتا ہے۔ بولے یہ کیسا آپ بولتے ہیں؟ میں سوار ہونے سے پہلے میں نے پڑھا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور حضور نے فرمایا یہ وظیفہ جو پڑھ لے گا، صبح میں پڑھے گا تو شام تک کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو کیسے تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ جہاز غرق نہیں ہو سکتا، یہ کہنا تھا، طوفان رکے۔ تو معلوم ہوا اللہ والے مصیبت ہی کے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہر حال میں اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ جو ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں، مصیبت کے وقت میں، مصیبت میں یہ ایک بار بھی اللہ کو پکاریں، فوراً اللہ کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ہمیں بھی یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے کہ ہماری دعا مصیبت میں فوراً قبول ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ راحت میں، آسائش میں ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ پکارتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔